السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ولی والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، بہت سے احباب بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملازمین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ اگر واقعی آپ کا ملازم جو آپ کی دکان میں، آپ کے ہوٹل میں کام کرتا ہے، اگر واقعی وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور واقعی وہ ضرورت مند ہے تو اسے زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں، آپ بالکل زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ البتہ اس زکوٰۃ سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے، اور وہ اس طرح کہ آپ کا ملازم سالہ سال سے کام کر رہا ہے اور وہ زیادہ تنخواہ کا مستحق ہونے کے باوجود بھی وہ تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتا اور آپ بھی تنخواہ بڑھاتے نہیں ہے، یا وہ اوور ٹائم کرتا ہے اور اوور ٹائم کا آپ سے پیسہ نہیں مانگتا اور نہیں آپ اسے دیتے ہیں، تو یہاں کہیں نہ کہیں اس ملازم کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میرا سیٹ میری مدد کرتا ہے، اور جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میرا سیٹ میرے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس تو پگار بڑھانے کے لیے میں کیسے کہوں اسے، میں اوور ٹائم مجھ سے کیوں مانگوں؟ تو یہ آپ گویا کہ زکوٰۃ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ اسے زکوٰۃ کو سمجھ رہا ہے کہ میرا سیٹ مجھ پر احسان کرتا ہے وقتاً فوقتاً، حالانکہ زکوٰۃ دینے والا کو احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ لینے والے کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، اس نے قبول کیا اور زکوٰۃ صحیح جگہ پر گئی۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہاں اگر ملازم تنخواہ بڑھانے کے لیے نہ کہے، مستحق ہونے کے باوجود زیادہ تنخواہ کا، یا اوور ٹائم کرنے کے باوجود اوور ٹائم آپ سے نہ مانگے، اسی زکوٰۃ کی بنیاد پر کہ آپ اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس کو ہدیہ سمجھ رہا ہے، گفٹ سمجھ رہا ہے، تو یہاں پر آپ کہیں نہ کہیں اپنے زکوٰۃ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ کا ملازم مستحق ہے اور ضرورت مند ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے دیجیے، لیکن کسی اور کے ذریعے دلوائیے، اپنے دوست کے ذریعے دلوائیے، یا کسی اور کے ذریعے اس طرح دلوائیے کہ اس کو معلوم نہ پڑے کہ آپ نے یہ رقم دی ہے اس کو۔ تو یہاں سیٹ لوگ تھوڑا سی آگے پیچھے ہوتا ہے کہ نہیں، میری رقم ہے تو میرے ہاتھ سے پہنچے وہی بہتر ہے۔ تو یہاں پر کہیں نہ کہیں دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ سے جائے گی تو میرا ملازم اس بات کو احسان سمجھے گا اور میرے پاس سے کبھی کام چھوڑ کر نہیں جائے گا، یا تنخواہ بڑھانے کے لیے نہیں بولے گا، یا اس کو احسان سمجھے گا۔ اگر واقعی آپ کسی اور کے ذریعے سے دلوانے پر راضی نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پر کوئی مقصد، آپ کی اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے دماغ میں یہی ہے کہ میں زکوٰۃ دوں، اس کا احسان سمجھے اور آپ تنخواہ نہ بڑھائے، وہ مطالبہ نہ کرے، تو یہ زکوٰۃ سے فائدہ اٹھانا کہا جائے گا۔ آپ کسی اور کے ذریعے دلوائیے نا، آپ کو زکوٰۃ پہنچانا مقصود ہے تو کسی اور کے ذریعے پہنچ جائے گی، لیکن آپ اگر تیار نہیں ہوتے ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ بہرحال زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس سے کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھانا کہا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔